بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو کہ صاحب نصاب خواتین و حضرات پر فرض اور لازم ہے، لیکن دور حاضر میں اس سے بے توجہی بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن و احادیث میں سخت وعیدیں ہیں، اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اونٹ کے ساتھ اس کی رسی نہیں دے گا تو اس کے ساتھ بھی جنگ کی جائے گی۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان زکوٰۃ کی اہمیت سے واقف ہی نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کی اہمیت و مقاصد آپ کو بتائیں گے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کے ضروری مسائل کیا ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر کیا گناہ ہے اور قرآن و احادیث میں اس کی کیا وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ ویڈیو کے آخر تک آپ کے ذہن میں موجود زکوٰۃ کے حوالے سے تمام سوالات کا جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، زکوٰۃ اسلام کی ایک عبادت اور اس کے ارکان خمسہ کا اہم رکن ہے، جس کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے، اسے انکار زکوٰۃ سے فوراً توبہ کرنی چاہیے ورنہ قتل کا مستوجب ہے۔ کتاب و سنت میں زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرنے والی اس قدر آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان سب کے بیان کرنا اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں، اور زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت اور اس کے ضروری احکام و مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ پر دلالت کرنے والی چند آیات اور احادیث بیان کرنے کے بعد زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح ارشاد ہے، اگر یہ کفر سے توبہ کریں، نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب وہ تمہارے ہم مذہب اور مسلمان ہیں، ان کے قتل سے ہاتھ روک لو۔ اسی طرح متقی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ دوستو، قرآنی آیات کے علاوہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی فرضیت زکوٰۃ پر دلالت ملتی ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی الوحیت اور میری رسالت قبول کرنے کی دعوت دینا، اگر مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیں تو انہیں اطلاع دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر غرباء و مساکین میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اس پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے بہترین مال لینے سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت میں کوئی پردہ نہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا حضرت، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ دو اور رمضان شریف کے روزے رکھو۔ یہ سن کر اعرابی بولا، جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ دوستو، ان آیات و روایات سے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جب زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض عرب قبائل کے خلاف اعلان جنگ کا فیصلہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزاحمت کی
اور کہا آپ ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے۔ جس نے یہ کلمہ کہہ لیا اس نے بجز اسلام کے حقوق کے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا۔ اس پر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باخدا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے ان سے لڑوں گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ باخدا اگر وہ مجھے ایک رسی دینے سے انکار کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا اور مجھے یقین آ گیا کہ یہی بات حق ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا ہے۔ دوستو، زکوٰۃ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مالی عبادت ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے، لیکن واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو اجتماعی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور ظاہر ہے کوئی قوم مالی استحکام کے بغیر متمدن اور ترقی یافتہ کہلانے کی مستحق نہیں۔ لہٰذا مسائل اور احکام بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کا ذکر ضروری ہے جن کے ذہن نشین کرنے سے بصیرت پیدا ہوگی اور آئندہ بیان ہونے والے مسائل کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ شریعت اسلامیہ نے 4 قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جن کے ساتھ انسانی ضروریات وابستہ ہیں اور زندگی میں ہر آدمی ان کا محتاج ہے۔ نمبر 1، باہیم یعنی چوپائے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ۔ نمبر 2، سونا چاندی، نقود و زیورات وغیرہ۔ نمبر 3، ہر قسم کا تجارتی مال جس میں تجارت کی شرعاً اجازت ہے۔ اور نمبر 4، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، اجناس، خوردنی پھل اور تیل نکالنے کے بیج۔ دوستو، چونکہ شریعت نے زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے تاکہ ان کے مال کا کچھ حصہ ہر سال غرباء و مساکین کی ضرورت پر صرف کیا جا سکے، لہذا ہر قسم کے مال و زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی قسم کے نصاب کا مالک ہے وہ غنی ہے اور اس پر اپنے مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جس کے پاس کوئی بھی نصاب نہیں وہ فقیر ہے اور مصرف زکوٰۃ ہے۔ بیان کیے گئے 4 قسم کے مال کے نصاب کی مختصر تفصیل یہ ہے: اونٹ کے لیے 5 اونٹ، گائے کے لیے 30 گائے، بھیڑ بکری اور دمبے کے لیے 40 بکریاں۔ البتہ جسامت اور حجم کے اختلاف کی بنا پر ان جانوروں کے نصاب میں بھی اختلاف ہے۔ نمبر 2، چاندی کے لیے 200 درہم تقریباً 52.5 تولہ ہے۔ نمبر 3، مال تجارت کی قیمت جس نقدی سے لگائی جائے اس کا نصاب اسی نقدی کا ہی نصاب ہے۔ اگر اس کی قیمت درہم سے لگائی جائے تو نصاب 200 درہم ہے، اور اگر دینار سے نکالی جائے تو نصاب 20 دینار ہے۔ نمبر 4، زمین سے پیدا ہونے والے غلے کا نصاب 5 دستی ہے جس کا وزن تقریباً 20 من ہے۔ دوستو، زکوٰۃ کی بنیادی باتوں میں یہ بھی ہے کہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی ہے، اور اس میں اغنیاء اور غرباء و مساکین دونوں کی مصلحتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر یہ مدت مثلاً 1 ہفتہ یا 1 مہینہ مقرر کی جاتی ہے تو اس صورت میں مالداروں پر ناقابل برداشت بوجھ پڑتا، اور اگر حج کی طرح زکوٰۃ عمر میں صرف 1 دفعہ فرض کی جاتی تو غرباء و مساکین کے لیے جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا۔ لہٰذا زکوٰۃ کی مدت 1 سال مقرر ہے۔ یاد رہے، سال کی مدت کا اطلاق زمین سے نکلنے والی اشیاء کے علاوہ باقی 3 قسم کے اموال پر ہوتا ہے: زمین سے پیدا ہونے والا غلہ یا زمین سے نکلنے والی معدنیات، سونا، چاندی، لوہا، تانبا، قلی، کوئلہ اور نمک وغیرہ۔ یا دفینہ کی زکوٰۃ اسی وقت دینی پڑتی ہے جب یہ چیزیں حاصل ہوں، ان میں سال کی شرط نہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ زکوٰۃ شرعی کی مقدار میں کمی بیشی مال کی تحصیل میں سہولت اور مشقت پر مبنی ہے۔ جس مال کے حصول میں بآسانی اور سہولت پائی جاتی ہے اس میں مقدار زکوٰۃ زیادہ ہے، اور جس کے حصول میں مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس میں زکوٰۃ کی مقدار کم ہے۔ جیسے کسی کو کنواں یا گڑھا کھودتے وقت دفینہ مل جائے تو اسے یہ مال مفت مل گیا ہے، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، اس لیے دفینہ پانے والے کو کل مال کا 5واں حصہ یعنی 20% دینا پڑتا ہے۔ کھیتی باڑی میں چونکہ مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لہٰذا اس کی پیداوار میں مقدار زکوٰۃ 5ویں حصے سے کم کر کے 10واں حصہ یعنی 10% مقرر کر دی گئی ہے، بشرطیہ کہ کھیتی بارش یا چشمے کے پانی سے تیار ہوئی ہو، اور اگر کھیتی تیار کرنے کے لیے ٹیوب ویل یا رہٹ وغیرہ مصنوعی آلات کے ذریعے آب پاشی کی گئی ہے
تو مقدار زکوٰۃ 10ویں حصے سے بھی کم ہو کر 20واں حصہ یعنی 5% رہ جاتی ہے۔ اسی طرح مال تجارت کے حصول میں ان تمام مذکورہ صورتوں میں زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ مال خریدنے یا بیچنے کے لیے مختلف شہروں اور ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے، جس سے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ خسارے، سرقہ اور ڈاکے وغیرہ کا خطرہ اس کے علاوہ ہے۔ نیز تاجر کی یہ دوڑ دھوپ مسلسل اور متواتر جاری رہتی ہے، اسے آرام کا وقفہ کم ہی ملتا ہے۔ لہٰذا ان تمام علائم و مصائب کے پیش نظر تاجر کے مال میں زکوٰۃ 20ویں حصے سے گھٹا کر 40واں حصہ یعنی 2.5% فرض کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ کو ان وعیدوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ دوستو، بہائم یعنی چوپایوں کے احکام بھی ذکر کریں گے، لیکن پہلے سونا، چاندی یا نقدی کی زکوٰۃ کا بیان کرتے ہیں اور آپ کو اس کا نصاب اور مسائل بتاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے سوالات سونا، چاندی اور نقدی کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جن 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، ان میں دوسری قسم سونا، چاندی ہے اور اسی کے حکم میں نقدی ہے۔ ان میں زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے، اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، ورنہ شرعاً مستوجب قتل ہے، اور جو انکار نہ کرے اور ادا بھی نہ کرے وہ فاسق ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بہائم اور اجناس خوردنی کی طرح سونے چاندی کے لیے بھی نصاب مقرر ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر سال بھی گزر جائے تو ان میں زکوٰۃ 5 درہم ہوگی، اور جب تمہارے پاس 20 دینار سونا ہو تو سال کے بعد اس میں نصف دینار زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیہ یعنی 200 درہم سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وزق تقریباً 20 من سے کم غلہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوستو، بیان کی گئی احادیث اور کتب احادیث میں مروی دیگر 20 احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شارع علیہ السلام نے چاندی کے لیے 200 درہم اور سونے کے لیے 20 دینار مقرر کیا ہے، اور ان پر وجوب زکوٰۃ کے لیے 1 سال کی میعاد کو شرط قرار دیا ہے۔ 200 درہم یعنی 52.5 تولہ اور 20 دینار سونے کا وزن 7.5 تولہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے مالک ہر مسلمان کے لیے اس نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ نقدی کی زکوٰۃ چاندی کی قیمت کے مطابق ہوگی۔ دوستو، نقدی کا حساب چاندی کے اعتبار سے ہوگا۔ راج الوقت چاندی کے حساب سے دیکھنا ہوگا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ نقدی ہو اور اس پر 1 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہو تو اس کو اس تمام رقم سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ دوستو، اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ آیا نصاب پورا کرنے کے لیے سونا اور چاندی دونوں کو جمع کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی میں سے کسی کا نصاب بھی پورا نہیں ہے تو اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان دونوں کو جمع کر کے نصاب پورا کیا جائے اور اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے، لیکن دوسرے ائمہ اس کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک جب تک سونے اور چاندی میں سے ہر ایک الگ الگ نصاب کو نہ پہنچے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان دونوں کو باہم ملا کر نصاب پورا نہیں کیا جائے گا، اور یہ مذہب صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں دھاتیں علیحدہ علیحدہ جن سے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی باہمی بیع کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے۔ دوستو، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ مال زمار کے حوالے سے ہے۔ اگر کسی شخص کا مال اس طرح اس کے ہاتھ سے نکل جائے کہ اسے معلوم نہیں کہ وہ اسے واپس ملے گا یا نہیں تو وہ مال زمار کہلاتا ہے۔ مثلا جنگل میں کسی جگہ مال دفن کیا اور جگہ بھول گیا، یا مال سمندر میں ڈوب گیا، یا کسی نے چھین لیا اور ثبوت نہیں ہے، یا کسی بادشاہ نے ناحق جرمانہ کر دیا، یا کوئی قرض لے کر مکر گیا اور اس کے پاس گواہ یا تحریر نہیں ہے۔ ان سب صورتوں میں اگر اسے مال مل جائے، خواہ کئی سال کے بعد ملے، تو 1 سال کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ملنے سے پہلے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں پڑے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی ظالم حاکم سے چھینا ہوا مال مظلوم کو واپس دلوایا اور لکھا کہ مال کا مالک گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے، لیکن اس کے بعد دوسرا فرمان بھیجا کہ صرف 1 سال کی زکوٰۃ دی جائے۔ یہ مال زمار تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں قرض کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا اور کئی سال بعد وصول ہوا
تو اس پر بھی 1 سال کی زکوٰۃ ہے۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ اگر اسے نصاب کے مطابق رقم وصول نہیں ہوئی لیکن اس کے پاس کچھ نقدی یا مال تجارت موجود ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہے تو قرض کی رقم اس میں جمع کر کے زکوٰۃ دے۔ اگر اس کے پاس نقدی وغیرہ کچھ نہیں تو پھر قرض کی وصول شدہ رقم یاد رکھے۔ اس کے بعد جب اسے اتنی رقم ملے کہ پہلی اور پچھلی مل کر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ پھر جو رقم اسے تھوڑی بہت ملتی ہے حساب کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرتا جائے۔ اسی طرح اگر کسی مقروض کے پاس اس قدر سامان ہے کہ اس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس نصاب کے مطابق نقد روپیہ بھی ہے تو وہ نقد روپے کی زکوٰۃ دے۔ اگر قرض اتنا زیادہ ہے کہ نقد اور اسباب دونوں سے پورا ہو سکتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوستو، یہ نقدی کے حوالے سے تذکرہ تھا۔ یاد رہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے متعلق خاص احادیث و آثار کے علاوہ کتاب و سنت کے عموم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے رسول آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی میں 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، اور ایک روایت ہے کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 200 درہم ہو جائیں تو ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ واجب ہے۔ بیان کی گئی احادیث سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے اور سونے چاندی کے زیور بھی سونا چاندی ہیں، ان کو کسی نص اور اجماع نے زکوٰۃ سے مستثنی نہیں کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیورات سے زکوٰۃ نہ دینے پر بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ راوی کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے دونوں کنگن اتار دیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے اور بولی کہ میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں دے دیے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں بڑی بڑی انگوٹھیاں دیکھیں اور پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ زیور میں نے آپ کی خاطر خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے بنوائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آگ کی سزا کے لیے تجھے یہی کافی ہے۔ دوستو، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زیورات کی زکوٰۃ دینی لازم ہے۔ ان کی زکوٰۃ نہ دینے والے بڑے خطرے میں ہیں۔ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیورات میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ اور ائمہ دین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے، سونے چاندی کی ڈلی ان کے برتنوں اور زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ حضرات قیاس اور بعض صحابہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں، مگر صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس اور آثار کا قطعاً اعتبار نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں پہلا مذہب راجح اور دوسرا مذہب مرجوح ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس زیورات نہیں، انہیں ہر سال زیورات کی زکوٰۃ بالتزام ادا کرنی چاہیے۔ وہ اپنے زیورات کا وزن کریں۔ اگر سونے کے زیورات 7.5 تولہ اور چاندی کے 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو ان کی قیمت سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ دوستو، یہ نقدی اور سونے چاندی کے نصاب اور مسائل تھے۔ اس سے پہلے کہ چوپایوں اور باقی اجناس کے نصاب اور مسائل پر بات کی جائے، آپ کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں، جو شخص نقدی اور سونے چاندی کے نصاب کا مالک ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، پھر ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس سلسلے میں غفلت اور سستی سے کام لیتا ہے، اس کے لیے قرآن حکیم اور حدیث پاک میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ یہ وعیدیں کیا ہیں؟ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔
اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ ہو۔ دوستو یاد رکھیں، یہ مال و دولت محض اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس میں زکوٰۃ ادا کرنا اس انعام کا شکر ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو اس نعمت کی ناسپاسی کر کے اللہ تعالیٰ کی وعید کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے چاندی کا جو مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے اس نے سونے چاندی کی چوڑی چوڑی سلاخیں بنائی جائیں گی، پھر انہیں جہنم میں آگ کی طرح سرخ کیا جائے گا اور ان سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے۔ جب وہ سرد پڑ جائیں گی تو جہنم کی آگ گرم کر کے دوبارہ داغ دینے شروع کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک 50,000 سال کے دن اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد اسے جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا یا جنت کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تائید اس طرح نازل فرمائی، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، جس دن ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اسے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغ دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہی مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 3 اعضاء کو داغ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت مند سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے کراہت اور ناپسندیدگی کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں، اپنی پیشانیوں پر شکن ڈالتے ہیں اور تیوری چڑھا کر سائل کو غضبناک نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنا حق طلب کرنا چھوڑ دے۔ اگر ضرورت مند زیادہ توجہ دلائے تو پہلو بدل کر دوسری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اگر سائل نے پھر جرأت سے کام لیا تو پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے انعام اور فضل کے انتہائی ناسپاسی ہے، جس کا ارتکاب عموماً بخیل سرمایہ دار کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال یعنی سونا چاندی دیا ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک نہایت زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی اور توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس کے منہ پر دونوں جانب ڈنک مارے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جسے تو جمع کر کے دنیا میں چھوڑ آیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کرنے والی قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھیں گے یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے۔ جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے، قیامت کے دن اسے سانپ بنا کر ہار کی طرح ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، وہ سانپ سے ڈر کر بھاگے گا، سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، حتیٰ کہ وہ تھک ہار کر اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ اسے اونٹ کی طرح چباتا ہوا نگل جائے گا۔ دوستو، بیان کی گئی آیات و احادیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے بخیل کو قیامت کے دن قسم قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کبھی اس کے سیم و زر کی چوڑی چوڑی سلاخیں بنائی جائیں گی، کبھی اس کو زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی اور اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، کبھی وہ اس کے آگے دوڑے گا اور سانپ اس کے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ بخیل تھک ہار کر اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا، جسے وہ چبا کر نگل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بیان کیے گئے عذابوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں باہیم یعنی چوپایوں کی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجت مندوں کی ضرورتوں کو رفع کرنے اور اسلام کا معاشی نظام مضبوط بنانے کے لیے جہاں سونے چاندی کے مالکوں، زراعت پیشہ لوگوں اور تجارتی کاروبار کرنے والوں کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، وہاں مویشیوں کے ریوڑ پالنے والوں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ ان کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض کی ہے، کیونکہ یہ ریوڑ ان لوگوں کی خوشحالی اور دولت مندی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ لوگ دودھ، گھی، اون، چمڑے اور فالتو جانور بیچ کر ہر سال لاکھوں روپے کماتے ہیں اور بڑی فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے ہیں، لہٰذا دوسرے لوگوں کی طرح یہ بھی زکوٰۃ سے کسی صورت مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ دوستو، مویشیوں میں زکوٰۃ فرض ہونے کی شرط ملاحظہ فرمائیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ہر قسم کے مویشیوں میں زکوٰۃ فرض ہونے کی 2 شرطیں ہیں، یہ دونوں پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد ان پر 1 سال گزر جائے، دوسری یہ کہ ان کی زندگی اور بقا کا انحصار سارا سال یا سال کا بیشتر حصہ وادیوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں خودرو گھاس چرنے پر ہو۔ اگر کچھ دن یا نصف سال سے کم عرصے کے لیے گھر پر چارہ ڈالا جائے تو زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
हाँ, अगर साल भर या साल का बेशतर हिस्सा घर पर चारा डाला जाए या मालिक ने उन बैलों या ऊँटों की सूरत में ज़राई कारोबार या बोझ बर्दारी के लिए रखा हुआ है तो उनमें ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। बाज़ आइमा पूरा साल जंगल में चरने की शर्त लगाते हैं। उनके नज़दीक अगर चंद दिन भी घर पर चारा डाला गया तो ज़कात फ़र्ज नहीं होगी, मगर ये मसलक सही नहीं। इससे ज़कात से गुरेज करने वाले बड़ी आसानी के साथ हीला साजी करेंगे और अपने जानवरों को चंद दिन घर में चारा डालकर ज़कात के बारे सुबकदोश हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जिन बाहीम यानी चौपाए जानवरों की ज़कात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफा ने वसूल की है और आज तक उन तमाम पर मुसलमानों का अमल है, 3 किस्म के हैं, ऊँट, गाय और बकरी। वाज़ेह रहे कि ज़कात में भैंस गाय की और भेड़, दुम्बा, बकरी की किस्म में शुमार होते हैं, इसलिए उनका नसाब और ज़कात वही है जो गाय और बकरी का है। आइए आपको 3 किस्म के जानवरों की ज़कात की तरतीब और नसाब बताते हैं। ये नसाब मुलाहिज़ा फरमाइए। ऊँट की ज़कात का नसाब तादाद के लिहाज से कुछ यूँ है: 5 से 9 तक 1 बकरी, 10 से 14 तक 2 बकरी, 15 से 19 तक 3 बकरी, 20 से 24 तक 4 बकरी, 25 से 35 तक 1 बिन्नत मखास यानी 1 साल की ऊँटनी, 36 से 45 तक 1 बिन्नत लबून यानी 2 साल की ऊँटनी, और 46 से 60 तक 1 हुक्का यानी 3 साल की ऊँटनी, 61 से 75 तक 1 जज़ा यानी 4 साल की ऊँटनी, 75 से 90 तक 2 बिन्नत लबून यानी 2 साल की ऊँटनियाँ, और 91 से 120 तक 2 हुक्का यानी 2-3 साल की ऊँटनियाँ। अहले इल्म कहते हैं कि बकरी अगर भेड़ या दुम्बे की किस्म से दी जाए तो जज़ा यानी 1 साल की किफ़ायत कर सकती है, और अगर बकरी की किस्म दी जाए तो जिसके 2 दांत टूट कर आ चुके हों ज़रूरी है, नीज़ मादा ली जाएगी, नर कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, 120 के आगे हर 10 के बाद कुल तादाद 40 और 50 के 2 हिस्सों पर तकसीम हो जाती है। जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऊँट 120 से बढ़ जाएं तो हर 40 में बिन्नत लबून और हर 50 में हुक्का है। बिन्नत लबून दोस्तों आपको बताते चलें कि 2 साल की ऊँटनी, और हुक्का कहते हैं 3 साल की ऊँटनी को। इस हदीस के पेश नज़र आइंदा भी यही हिसाब हज़ारों लाखों तक जारी रहेगा। किसी मौके पर भी इब्तदाई नसाब की तरफ रजू नहीं किया जाएगा। जैसा कि बाज़ आइमा का मज़हब है, मसलन 120 पर 110 ऊँट ज़्यादा हुए तो 120 हो जाएंगे। ये 2 दफ़ा 40 और 1 दफ़ा 50 पर तकसीम हो जाते हैं, इसलिए इनमें 2 बिन्नत लबून और 1 हुक्का ज़कात होगी। और 140 2 दफ़ा 50 और 1 दफ़ा 40 पर तकसीम हो जाते हैं, इसलिए इनमें 2 हुक्के और 1 बिन्नत लबून देना होगी। और 150 3 दफ़ा 50 पर तकसीम हो जाते हैं, लिहाजा इनमें 3 हुक्के होंगे। दोस्तों, यहाँ पर इन मसाइल की तफसील बयान नहीं की जाती। तफसील के लिए चाहिए कि किसी मुफ्ती से रुजू किया जाए। अलबत्ता मोटे मोटे मसाइल और तादाद आपके इल्म में होना ज़रूरी है, ताकि हर मुसलमान इस बात से आगाह रहे कि मवेशी होने की सूरत में कब ज़कात वाजिब होती है और कितनी ज़कात देनी होगी। अब बात करते हैं गाय की ज़कात की। तो इसका निसाब 30 से शुरू होता है और इस तरह से है: 30 से 39 तक 1 तबी या तबिया यानी 1 साल का बछड़ा या बछड़ी है। 40 से 59 तक 1 मिसन या मसना यानी 2 साल का नर या मादा जिसके दूध के दांत टूट चुके हों यानी दूंदा हो। फिर 60 से 69 3 तबी या तबिया यानी 1 साल का बछड़ा, 3 आपने देने हैं, नर हो या मादा। दोस्तों, ऊँटों की तरह यहाँ भी 60 से आगे हर 10 के बाद कुल तादाद 20 और 40 के 2 हिस्सों पर तकसीम हो जाती है। लिहाजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर आमिल 30 गायों से 1 साल का नर या मादा और 40 से मसना ले। 70 से 1 साल का नर या मादा और 1-2 साल का नर या मादा लिया जाएगा। 80 से 2 साल के नर या मादा और 90 से 99 तक 3-1 साल के नर या मादा। याद रहे कि गाय की ज़कात में सिर्फ तबी और मसन मुकर्रर हैं, दूसरे किसी उम्र के जानवर का जिक्र नहीं है। हाँ, मालिक अपनी खुशी से बड़ी उम्र का जानवर दे तो जायज़ है, इसमें नर और मादा का कोई इम्तियाज़ नहीं यानी कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ उलमा कहते हैं कि मसना हर हाल में मादा होनी चाहिए, जैसा कि मज़कूरा बाला हदीस में मसना ही का जिक्र है, मसन का नहीं, मगर ये दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं बकरियों की ज़कात का। ये 40 से शुरू होती हैं और इसका निसाब यूँ है:
40 سے 120 تک 1 بکری، 121 سے 200 تک 2 بکری، 201 سے 300 تک 3 بکری۔ اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ چنانچہ 399 میں بھی 3 بکریاں ہیں، جیسا کہ 300 میں 3 بکریاں ہیں۔ 400 پوری ہوں گی تو 4 بکریاں دینی پڑیں گی، 500 ہوں گی تو 5 بکریاں ہوں گی، اور 500 سے کم ہوں گی تو زکوٰۃ میں 4 ہی بکریاں فرض ہوں گی۔ اس کے آگے جتنے سینکڑے پورے ہوں گے اتنی بکریاں دی جائیں گی، جو سینکڑا کم ہوگا اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ بکریوں میں بچے بھی شمار ہوں گے، مگر بچے زکوٰۃ میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ میں صرف بھیڑ جزا یعنی 1 سال کی یا بکری مسنہ لی جائے گی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ مویشیوں کی زکوٰۃ کے مسائل کا، جن میں مزید تفصیل یہاں بیان نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے آپ ضرورت کے مطابق فقہا اور علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ البتہ مختصراً ذکر کرتے ہیں مویشیوں سے زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدوں کا۔ دوستو، پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ دوسرے اموال کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مویشیوں میں بھی زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ ان سے زکوٰۃ نہ دینے والے کے حق میں حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے۔ مشکوۃ شریف میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ، گائے یا بکریوں کا مالک اگر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن یہ جانور دنیا کی نسبت زیادہ قداور اور زیادہ فربا اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ وہ اس کو سینگوں سے مارتے ہوئے اور پیروں تلے کچلتے ہوئے گزریں گے۔ جب آخر والے ختم ہو جائیں گے تو پہلے پھر اسی طرح گزرنا شروع ہو جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اس کا یہی حال ہوتا رہے گا۔ دوستو، کتنا سخت معاملہ اور کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، اس سے پہلے کہ غلے کے نصاب اور مسائل کا تذکرہ کیا جائے، آپ کو زکوٰۃ کے چند متفرق مسائل بتاتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ دوستو، ایک اہم مسئلہ مال میں اضافے کے حوالے سے ہے، یعنی جن کے پاس نصاب کے مطابق رقم ہے، پھر سال پورا ہونے تک اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ رقم نصاب سے کم نہیں ہوتی تو ہر سال پورا ہونے پر ساری رقم میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ ہولان ہول کی شرف نصاب کے لیے ہے، دوران سال میں حاصل ہونے والی رقم کے لیے نہیں۔ جیسے کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہے، پھر ہر مہینے اس میں اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ سال پورا ہونے تک وہ رقم 10 لاکھ ہو جاتی ہے، تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح جو آدمی نقد یا تجارتی مال کی زکوٰۃ ادا کرے، پھر 6 ماہ بعد اسے ورثہ یا ہبہ کی صورت میں کچھ رقم مل جائے تو اسے عرف عام میں مال مستفاد کہتے ہیں، تو اس پر پہلے مال کے ساتھ اس کی زکوٰۃ دینی ضروری نہیں، بلکہ اس کی تحویل میں آنے کے 1 سال بعد اس رقم میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں، اگر اپنی آسانی کے لیے مال کے ساتھ زکوٰۃ دینا چاہے تو جائز ہے۔ دوستو، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کا مال الگ ہے تو اسے اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کرنی ہوگی، شوہر پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے مال کی خود زکوٰۃ ادا کرتی تھیں، بلکہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خاوند غریب ہے، میں اپنی زکوٰۃ اسے دوں تو ادا ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا اور فرمایا، بیگانوں کو دینے کی بجائے اپنے خاوند کو دینے میں تمہیں دگنا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اقربا کا خیال رکھنا چاہیے، البتہ زکوٰۃ دیتے وقت اس کے متعلق فقہا سے تحقیق کر لینا بہتر ہوگا۔ دوستو، مال تجارت کی زکوٰۃ کے حوالے سے یاد رہے، ہر قسم کے تجارتی مال میں زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے ادا کرنے کے لیے حولان حول کی شرط ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ جو مال ہم تجارت کے لیے تیار کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سے زکوٰۃ دینے کا حکم فرماتے تھے۔ ایک شخص حماس نامی رنگے ہوئے کپڑوں اور تیر محفوظ رکھنے کے لیے ترکشوں کی تجارت کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، ان چمڑوں اور ترکشوں کی قیمت لگاؤ اور ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ دوستو، یاد رہے کہ زکوٰۃ ہر قسم کے سامان تجارت میں واجب ہے جب اس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محدود چند افراد کے سوا ائمہ اربعہ اور دیگر تمام ائمہ دین اس بات پر متفق ہیں کہ تجارت کے سامان میں زکوٰۃ واجب ہے، خواہ تاجر مقیم ہوں یا مسافر۔ ارزانی کے وقت سامان خرید کر گرانی کا انتظار کرنے والے تاجر ہوں یا عام دکاندار جو ہر وقت اور ہر نرخ پر خرید و فروخت میں مصروف رہتے ہیں،
تجارت کا مال نئے یا پرانے کپڑے ہوں یا کھانے پینے کا سامان، ہر قسم کا غلہ، پھل، فروٹ، سبزی، گوشت وغیرہ، مٹی، چینی، دھات وغیرہ کے برتن ہوں یا جاندار چیزیں، غلام یا گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ، گھر میں پلنے والی بکریاں ہوں یا جنگل میں چرنے والے ریوڑ، غرض تجارت کے ہر قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ دوستو یہ تھے چند متفرق مسائل۔ اب بات کرتے ہیں غلے کی زکوٰۃ، عشر یا نصف عشر کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ زمین سے پیدا ہونے والے غلے سے جو حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے عشر کہلاتا ہے۔ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ۔ بعض حالات میں زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ واجب الادا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام عشر رکھا گیا ہے۔ جو کھیتی یا باغ، بارش، چشمہ یا نہر کے پانی سے سیراب ہو اور اسے تیار کرنے کے لیے کسی آلہ یا مشین سے پانی کھینچ کر دینے کی ضرورت نہ پڑے، یا ایسی زمین میں بوئی جائے جس میں پانی سطح زمین کے قریب ہے اور کھیتی یا درخت اپنی جڑوں کے ذریعے پانی چوس کر نشو و نما حاصل کر لیں، تو ایسی کھیتی یا باغات کے پھلوں میں عشر واجب الادا ہوتا ہے۔ اور جس کھیتی یا باغ کے پکانے اور تیار کرنے میں رہٹ، مشین یا کسی دوسرے مصنوعی آلات کے ذریعے کھینچ کر پانی دینے کی ضرورت ہو، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ اس کی وضاحت احادیث میں یوں بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کھیتی بارش اور چشموں سے سیراب ہوئی ہو یا وہ بارانی ہو، اس میں عشر 10واں حصہ ہے، اور جو زمین جانوروں کے ذریعے یا کسی دوسرے طریقے سے پانی کھینچ کر سیراب کی جائے، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ دوستو اہل علم فرماتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں کاشتکار کی محنت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ چونکہ پہلی صورت میں محنت کم ہے اس لیے زکوٰۃ زیادہ ہے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ۔ دوسری صورت میں محنت زیادہ یا پانی قیمتاً خریدنا پڑتا ہے، جیسے نہری علاقوں میں آبیانہ ادا کیا جاتا ہے، یا اس کے حصول میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ بجلی یا انجن سے چلنے والے ٹیوب ویل میں عموماً خرچ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کم ہے، اسے 10ویں حصے سے گھٹا کر 20واں حصہ کر دیا گیا ہے۔ البتہ ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنی نوعیت فقہا سے بیان کر کے، اپنا نصاب معلوم کر کے اپنا عشر اور زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ البتہ غلے کے نصاب کے حوالے سے چند روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ زمین کی پیداوار سے عشر نکالنے کے لیے شریعت نے نصاب مقرر کر دیا ہے، جس کی پابندی لازمی ہے۔ اگر غلہ اس نصاب کو پہنچ جائے تو عشر واجب ہوگا، اور اگر نصاب سے کم رہے تو عشر واجب نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندم، کھجور اور دانہ جب تک 5 وسق تقریباً 20 من نہ ہو، اس میں زکوٰۃ و عشر واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین سے پیدا ہونے والی اجناس خوردنی میں کوئی نصاب نہیں ہے، بلکہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر تھوڑی یا بہت چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہے۔ اگر زمین سے 10 سیر گندم پیدا ہوئی ہے تو اس میں سے 1 سیر یا آدھا سیر دینا واجب ہے، مگر یہ مسلک بجز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کے کسی نے اختیار نہیں کیا۔ جمہور علماء اس کے خلاف ہیں، اور جمہور کا مذہب ہی صحیح ہے، کیونکہ آیت کریمہ اور حدیث شریف کے عموم کے 5 وسق والی حدیث نے تخصیص کر دی ہے۔ دوستو یہ تھا تذکرہ چند ضروری مسائل اور احکام کا جو زکوٰۃ کے حوالے سے تھے، جو ہر مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے۔ دوستو جہاں پر زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے مسائل کا جاننا ضروری ہے، وہیں پر زکوٰۃ کے مصارف کا جاننا بھی ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ حدیث میں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے نبی یا کسی غیر نبی کے فیصلے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کے متعلق خود حکم فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زکوٰۃ کا مال فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملوں، مولفین، غلاموں اور قرض داروں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ دوستو ان 8 قسموں کی مختصر تفصیل بیان کی جاتی ہے، توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ فقراء جمع ہے فقیر کی اور مساکین جمع ہے مسکین کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کے نزدیک فقیر کی حالت مسکین سے بدتر ہے، کیونکہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت ہو، اور فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تیسری قسم ہے زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خلیفہ اسلام یا کسی ادارے کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ علامہ ابن العربی مکی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھنے سے معلوم ہوا کہ جو شخص فرض کفایہ بجا لائے وہ اس کی مزدوری لے سکتا ہے،
جیسے نماز کی امامت ہے، نماز تو سب انسانوں پر فرض ہے، لیکن جماعت کرانا فرض کفایہ ہے۔ اس لیے جیسے امام جماعت کرانے پر اجرت لے سکتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ جمع کرنے والے عامل کے لیے اجرت لینا بھی جائز ہے۔ امام اپنی ثوابدید سے کام کے مطابق زکوٰۃ سے ان کو معاوضہ دے۔ دوستو، چوتھی قسم مؤلفۃ القلوب ہے۔ اس سے وہ ضعیف الایمان مسلمان مراد ہیں جن کی اگر دلجوئی اور مالی اعانت نہ کی جائے تو ان کے اسلام سے منحرف ہو جانے کا خطرہ ہے، یا ایسے مائل با اسلام کافر جو مالی اعانت سے ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آج کل یہ حصہ ساقط ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ آج کل بھی بوقت ضرورت عمل کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں قسم غلام ہے۔ آج کل چونکہ غلام کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس حصے کو زکوٰۃ کے دوسرے مصارف کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان دشمن کے ہاں گرفتار ہو جائے تو اس سے فدیہ لے کر اسے چھڑایا جا سکتا ہے۔ دوستو، چھٹی قسم غارمین کی ہے۔ ان سے مراد وہ مقروض ہیں جن پر اتنا قرض چڑھ گیا ہے کہ ان میں اس کے ادا کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ مگر یاد رہے، اگر کوئی شخص خلاف شرع کاموں میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے مقروض ہوا ہے، جیسے جوا بازی، شراب نوشی اور عیاشی وغیرہ، تو جب تک توبہ نہ کرے اس کی زکوٰۃ اور دیگر صدقات سے اعانت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مقروض فوت ہو جائے اور قرض ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑ جائے تو زکوٰۃ کی اس مد سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ ساتویں قسم جو آیت میں بیان ہوئی ہے وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو محاذ جنگ میں دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ یہ لوگ غنی بھی ہوں تب بھی ان کو مال زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں غریب غازی کو مال زکوٰۃ دیا جائے گا، غنی کو دینا جائز نہیں۔ دوستو، روایات کے مطابق فی سبیل اللہ کے حکم میں حج اور عمرہ بھی داخل ہے، جیسا کہ ابن لائث خزائی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سفر حج میں سواری کے لیے زکوٰۃ کے اونٹ دیے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے علاوہ متعدد احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان احادیث سے پتہ چلا کہ فی سبیل اللہ کی مد سے حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کی امداد کی جا سکتی ہے اور ان کے سفر کا سامان وغیرہ تیار کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی جانور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف ہے تو اس پر حاجی اور معتمر سفر کر سکتا ہے۔ اس طرح مدارس دینیہ پر جہاں مفلوق الحال غریب طلباء تعلیم پاتے ہیں، زکوٰۃ کا مال صرف کرنا جائز ہے۔ دوستو، آٹھویں قسم ابن السبیل ہے۔ اس سے وہ مسافر مراد ہیں جو اگرچہ اپنے وطن امیر ہیں مگر سفر میں اس کے پاس خرچ ختم ہو گیا ہے اور اس کے لیے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے مسافر پر زکوٰۃ کا خرچ کرنا جائز ہے، اور جو دونوں جگہ محتاج ہیں اور بطری کے اولا مستحق ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ مصارف زکوٰۃ کا جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ مزید تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ علماء اور فقہاء سے رجوع کیا جائے۔ دوستو، یاد رکھیں اسلام کے 5 ارکان میں سے ایمان اور نماز کے بعد سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ ایسا مالی فریضہ اور پاکیزہ عبادت ہے جو پچھلے تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی جاری رہا ہے، اور نبی آخر الزماں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً 28 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر عاقل و بالغ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو فرض ہونا تسلیم کرے لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ سخت گناہ گار ہے۔ نیز زکوٰۃ کا صرف جیب سے نکال دینا کافی نہیں، بلکہ اس کو صحیح مستحقین تک پہنچانا اور ان کو عملاً مالک اور قابض بنا کر دینا ضروری ہے۔ اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ دوستو، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل و برکات بتائے گئے ہیں۔ روایات کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، خوف و غم سے نجات ملتی ہے، اور نقصانات سے بچاؤ ہوتا ہے، اور مال کا شر دور ہوتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور جنت میں داخلے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کے غضب و ناراضگی اور بری موت سے بچاؤ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل اور فوائد قرآن و احادیث میں آئے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں جن کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ دوستو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو قوم بھی زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ قحط سالی کا عذاب بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے کہ ضروریات زندگی کے ملنے میں تنگی ہو جاتی ہے۔ آج ہم میں اکثر مسلمان ضروریات زندگی کی کمی اور مہنگائی کے وبال کا شکار ہیں، لیکن شاید ہی یہ خیال کبھی ذہن میں آتا ہو کہ در حقیقت اس تنگی اور پریشانی کی ایک وجہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی چوری معاشرے سے ختم ہو جائے اور تمام صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ کے فریضے کو خوش دلی کے ساتھ انجام دیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے اور ہر شخص کو بآسانی ضروریات زندگی حاصل ہوں اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی ہو یا سمندر، جہاں بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، یہاں تک کہ وہ دونوں یعنی نماز اور زکوٰۃ کے حکموں پر عمل کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عبادات کو جمع فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید میں دونوں کا حکم ساتھ ساتھ دیا ہے، تو تم ان کے درمیان تفریق نہ کرو، یعنی ان دونوں کو الگ الگ نہ کرو کہ نماز تو پڑھو مگر زکوٰۃ نہ دو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز بھی قبول نہ فرمائیں گے۔ دوستو یاد رہے کہ متعدد احادیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے جس مسلمان مرد و عورت پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو اپنے اموال زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو پہلے بھی ذکر ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں اور بہت سے فضائل ہیں، وہیں پر اس کی فضیلت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا برکت کا سبب ہے۔ یاد رکھیں جو شخص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے مال سے غرباء و مساکین کا حق نکال دیتا ہے، اگرچہ وہ حق فرض زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا نفلی صدقہ و خیرات کی صورت میں، اس کے مال میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ صبح و شام ملائکہ اس کے مال میں زیارتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس ترقی کا وعدہ فرمایا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں اس کی مزید وضاحت یوں فرمائی ہے، اور لوگوں کے مال میں زیادتی کرنے کے لیے جو سود تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادتی نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تم جو زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ کئی گنا مال اور کئی گنا اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جس کے مال کو چاہتا ہے اسے بھی کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت اور علم والا ہے۔ دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کا بدلہ 700 عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ حدیث پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی بیابان جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ ادھر دیکھتا ہے کہ بادل ایک طرف ہٹ گیا اور کھلے میدان میں برسنے لگا۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس میدان کی تمام چھوٹی موٹی ندی نالیوں کا پانی جمع ہو کر ایک بڑے نالے میں بہنے لگا۔ وہ بھی اس پانی کے پیچھے ہو لیا۔ آگے چل کر ایک باغ آیا، اس نے دیکھا کہ باغ کا مالک اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہے۔ ایک کھیت بھر جاتا ہے تو پانی دوسرے کھیت کی طرف کر دیتا ہے۔ مسافر نے اس سے پوچھا، بھائی باغ والے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو مسافر نے بادل سے سنا تھا۔ پھر باغ والا بولا، اللہ کے بندے آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ مسافر نے کہا، جس بادل کا یہ پانی آ رہا ہے اس سے میں نے سنا کہ کوئی تمہارا نام لے کر کہہ رہا ہے فلاں آدمی کے باغ کو پانی دو۔ اب بتائیے آپ اس میں کیا عمل کرتے ہیں کہ اس کو پانی دینے کے لیے بادلوں کو حکم مل رہا ہے؟ باغ کے مالک نے کہا، جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنیے، میں اس کی پیداوار کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہوں،
ایک حصہ سائلین، مسافروں اور مسکینوں میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصے سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، تیسرا حصہ اس باغ کی اصلاح اور دیکھ بھال میں لگا دیتا ہوں۔ دوستو، یہ ہے فائدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کو زکوٰۃ دینا بھی گوارا نہیں، جو اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ حضرت ابو قبشہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 2 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں، انہیں یاد رکھو۔ ایک یہ کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، دوسرے یہ کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن حلال مال سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال مال ہی کو قبول فرماتا ہے اور حلال مال ہی آسمان پر پہنچ کر شرف پذیرائی حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم اپنے بچھڑے اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، حتیٰ کہ ایک کھجور ایک پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھے چند فضائل اور فوائد جو صدقات اور زکوٰۃ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرضی اور نفلی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عذابات سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، یاد رکھیں، اگر زکوٰۃ کے نظام کو منظم کیا جائے تو اربوں روپیہ جو زکوٰۃ کی مد میں حکومت وصول کرتی ہے، اسے صرف اس محکمے کے افسران اور زکوٰۃ چیئرمینوں کی عیاشیوں پر خرچ نہ کیا جائے، بلکہ فوری طور پر کفالت عامہ کا اسلامی نظام نافذ کیا جائے، تو آج جو حالات ہمارے ملک میں غریبوں اور فقیروں کا ہے وہ نہ ہو۔ حکومت کا فرض ہے کہ حکومت ہر فرد کی بنیادی ضروریات، روٹی، لباس، رہائش، علاج اور تعلیم کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائے اور زکوٰۃ میں ہونے والی لوٹ کھسوٹ کو ختم کرے۔ اس فنڈ سے رفاہی ادارے قائم کرے جن میں سر فہرست بیت المال کو منظم کرنا ہے، بھیک مانگنے کو حکماً بند کر دیا جائے، اوقاف سے حاصل ہونے والی کروڑوں روپے کی آمدنی اور زکوٰۃ کے نام پر جمع ہونے والی اربوں روپے کی دولت سے غربت کے خاتمے کی مفید و مستقل راہیں تلاش کرے۔ کمی وسائل کی نہیں بلکہ حسن تدبیر، خلوص اور ایمان و احساس کی ہے۔ آمدنی کے ان ذرائع کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ جس بھوک و افلاس کو اس ملک کا مقدر بنا لیا گیا ہے، جس پسماندگی کو ہماری لازمی صفت بنا لیا گیا ہے، وہ بھوک و افلاس اور پسماندگی ہرگز ہمارا مقدر نہیں، بلکہ ظالمانہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کے شیطانی سامراجی نظام نے اپنی نحوست کا سیاہ داغ ہماری پیشانی پر چسپاں کر رکھا ہے۔ ہم اس ملک میں اسلامی نظام عشر و زکوٰۃ صحیح مکمل طور پر نافذ کر کے سود، جوا، شراب اور بے حیائی و فحاشی و منشیات کے خاتمے سے حقیقی اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے، ہر شخص کو عزت و وقار کی پرسکون زندگی میسر آئے، محبت و اخوت کی فراوانی ہو، نفرت و کدورت، بغض و حسد کا خاتمہ ہو، ہر شخص اپنے مفاد کی بجائے دوسروں کا بھلا چاہے، امن ہو، سکون ہو، محبت ہو۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔